अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जुनैन वॉइस। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी किसी की ज़िंदगी पर गुज़री हुई एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल जुनैन वॉइस पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मिलती रहे मेरी चैनल अपडेट सबसे पहले। और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे साथ इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। शकील साहब को आजकल तन्हाई किसी नाग की तरह डस रही थी। वो बज़ाहिर ख़ुद को मसरूफ़ रखने की बहुत कोशिश करते, मगर घर में आते ही तन्हा कमरा इन्हें काट खाने को दौड़ता। वो बेचैन होकर बाहर निकल आते। उनकी जीवन साथी साल भर पहले उनका साथ छोड़ चुकी थी। अब वो तन्हाई का अजाब झेल रहे थे। शकील साहब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके 4 बेटे थे जिनकी शादियां वो कर चुके थे। उनके सारे बेटे मुल्क से बाहर अपनी अपनी बीवी और बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे और शकील साहब अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रोज़ की बात है, शकील साहब की बीवी को हार्ट अटैक हुआ और वो ये बर्दाश्त न कर सकीं, इस दुनिया से रुखसत हो गईं। माँ की मौत पर सारे बेटे उनके पास आए, लेकिन कुछ दिनों में वापस चले गए। किसी को भी बूढ़े बाप की फ़िक्र ना रही और बूढ़ा बाप यूं अकेला तरसता रहा। कभी फ़ोन कर लिया, कभी वैसे ही हालचाल पूछने आ गए। वह बच्चों को क्या कहते कि मेरे पास रहो। वो दीवारों को घूर घूर के उकता चुके थे। कभी कभी तो ऐसी तबीयत होती कि उठकर पानी भी ना पिया जा सकता। ऐसे में बेबसी और लाचारी उनके चेहरे से यूं टपकती जैसे किसी गरीब की झोपड़ी बरसात में टपक रही हो। वो अल्लाह से बारिश रुकने की दुआ करता है। शकील साहब को बहुत दिल चाहता था कि कोई हो जिससे वो घंटों बातचीत करें, कोई उनकी सुनने वाला हो। वो किसी की सुने, मगर दूर तक ऐसा कोई ज़ीरो दिखाई न देता था। वो रात भर करवट पे करवट बदलते, मगर नींद भी जैसे उनसे नाराज़ महबूब की तरह रूठ चुकी थी। वो भला क्या करते? पढ़ा हुआ अखबार फिर से पढ़ डालते। टीवी पर वही घिसी पिटी खबरें सुन सुनकर तंग आ चुके थे। कोई भी ऐसी मसरूफ़ियत ना थी कि वो ख़ुद को बहला सकते थे। बेचैन हो होकर पहलू बदलते थे। अचानक एक दिन उन्हें ख़याल आया कि क्यों ना वो दूसरी शादी कर लें। इस दुनिया में कोई तो मेरी तरह तन्हा होगी, उसे भी साथी की ज़रूरत होगी। मगर फिर ये सोचकर वो खुद घबरा गए कि बच्चे क्या कहेंगे कि इस उम्र में हमारे वालिद शादी कर रहे हैं। बहुत दिल को समझाया, अपने अंदर हिम्मत पैदा की। आखिरकार एक दिन अखबार में ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार दे डाला। दूसरे दिन ही सिलसिले में कॉल आना शुरू हो गए थे। एक खातून को उन्होंने दूसरी शादी के लिए मुंतखब भी कर लिया था। अब उन्होंने इस फ़ैसले के बारे में बच्चों को बताना था और फिर बहुत झिझक कर अपने छोटे बेटे असद को फ़ोन किया। जी बाबा जी, खैर तो है बेटा, लेकिन वो बेटा मुझे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोले बाबा, क्या मसला है? बेटा वो तन्हाई अब बर्दाश्त नहीं होती। बाबा फिर इसका क्या हल है? बेटा मैं शादी कर लूँ? बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? इस उम्र में शादी? लोग क्या कहेंगे? क्यों हमारी नाक कटवानी है क्या? बाबा इस ख्याल को छोड़ें और कोई नौकर रख लें, दिल भी बहल जाएगा और घर के काम भी होते रहेंगे। और बाबा आप ये बात अमीना और जुनैद भाई को ना बताइएगा, वो लोग बहुत बुरा मानेंगे। शकील साहब ने फ़ोन बंद किया और परेशान होकर अपनी आंखों में आए अश्क साफ़ किए। क्या इस उम्र में शादी करना जुर्म है, गुनाह है? क्यों लोग इस बात को नहीं समझते कि इस उम्र में भी किसी साथी की ज़रूरत होती है? कैसे कैसे ख़याल शकील साहब के जहन में हलचल मचा रहे थे। उन्होंने अपने घूमते हुए सर को पकड़ लिया और बिस्तर पर दराज हो गए थे। दूसरे रोज़ जिन खातून से रिश्ते की बात हुई थी, उनकी कॉल आई तो शकील साहब परेशान हो गए। वो खातून भी बेवा थी, बच्चे मुझसे बाहर थे, वो भी तन्हाई से तंग आ चुकी थीं। शकील साहब ने पहले सोचा कि उनकी कॉल अटेंड ना करें, मगर फिर अटेंड कर ली थी। जी आपने फिर क्या सोचा? मैंने अपने बेटे से बात की थी, वो नहीं मानता। देखिए अगर आप बच्चों की मर्ज़ी पर चलेंगे तो वो कभी नहीं मानेंगे। आप यूं तन्हाई का अजाब बने रहेंगे। शकील साहब ने कहा, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें। ये कहकर शकील साहब ने फ़ोन बंद कर दिया और अपनी आंखें मूंद ली। या अल्लाह, इस तन्हाई से बेहतर मुझे मौत दे दे। मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों की खातिर गुजार दी, उनकी परवरिश, तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। आज बच्चे मुझे ही तन्हाई के दलदल में छोड़कर अपनी अपनी दुनिया बसाकर मुझे बिल्कुल ही भूल बैठे हैं। फिर मैं क्यों उनकी परवाह करूं?
شکی صاحب کے دل و دماغ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ دل کہتا تھا اپنی دنیا بسا لوں اور خوش رہوں، کسی کی پرواہ نہ کروں، مگر دماغ کہتا تھا کہ دنیا تو جینے ہی نہیں دے گی، اس عمر میں کیوں ذلت اٹھانا ہے، جیسے 1 سال گزر گیا ہے باقی کے سال بھی گزر جائیں گے۔ ساری رات اس کشمکش میں گزر گئی اور آخر دل جیت گیا۔ انہوں نے صبح ہی خاتون کا نمبر ملایا اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ پھر چند ملاقاتوں کے بعد شکیل صاحب اور ان خاتون فرحت کا نکاح ہو گیا۔ فرحت بہت خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی اور بہت سمجھدار تھیں۔ بچے بہت تلملائے مگر وہ اپنی نئی دنیا میں مگن ہو چکے تھے۔ شکیل صاحب فرحت سے بہت محبت کرنے لگے تھے اور فرحت بھی شکیل صاحب سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ فرحت ان کا ہر حال میں خیال رکھتی تھی اور وہ فرحت کا خیال رکھتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے، اب ان کو کسی تیسرے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ فرحت کی صورت میں ان کو ایک اچھا ساتھی مل چکا تھا جس سے وہ گھنٹوں اپنے دل کی باتیں کرتے تھے، اور فرحت محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھا کرتی تھی۔ فرحت کی پرانی زندگی میں کئی تکلیفیں تھیں، ان کا حال بھی شکیل صاحب کے حال سے کچھ ملتا جلتا تھا۔ فرحت کو بیوہ ہوئے کئی عرصہ ہو چکا تھا۔ فرحت کا صرف ایک بیٹا تھا جس کو اس نے بہت پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنایا تھا، لیکن اس کی شادی کے بعد وہ لندن چلا گیا۔ فرحت کچھ دنوں تک اس کے ساتھ لندن میں رہیں، لیکن اپنی بہو کے غلط رویے کے چلتے انہوں نے واپس ملک آنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا بیٹا تو نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ماں اکیلے رہے، لیکن ان کی وجہ سے بہو اور بیٹے میں تکرار شروع ہو گئی تھی اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ملک واپس آنے میں بہتری سمجھی۔ ملک واپس آنے کے بعد کچھ دنوں تک بیٹے کی کال آیا کرتی، پھر یہ سلسلہ کم ہوتا چلا گیا اور پھر بالکل ختم۔ اب فرحت بہت اکیلی ہو چکی تھی۔ ایک روز فرحت کے دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ وہ ان کی پرانی سہیلی نغمہ تھی جس نے حال میں ہی دوسری شادی کی تھی اور وہ بہت خوش تھیں۔ اس نے کہا، فرحت تم بھی دوسری شادی کا سوچو، کب تک ایسی اکیلی رہو گی؟ فرحت کہنے لگی، مجھے خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسا مرد ہو، لیکن نغمہ کے بہت سمجھانے کے بعد فرحت دوسری شادی کو راضی ہو گئی۔ ایک روز کی بات ہے، صبح کا اخبار پڑھتی ہوئی فرحت نے شکیل صاحب کا اشتہار پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ صرف مجھے محبت کرنے والی خاتون کی تلاش ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کے فرحت بہت متاثر ہوئی اور سوچنے لگیں، چلو اس دنیا میں اب بھی کوئی محبت کی تلاش میں ہے، اور انہوں نے شکیل صاحب کو کال کی اور یوں فرحت شکیل صاحب کی زندگی میں آ گئی۔ اب شکیل صاحب کی بھی کوئی سننے والا موجود تھا۔ گھر ایک بار پھر آباد ہو گیا تھا، لیکن ان کی زندگی میں بہاریں بس کچھ ہی لمحے کی تھی۔ ایک روز کی بات ہے، شکیل صاحب کا بڑا بیٹا افضل کینیڈا سے واپس آ گیا۔ وہاں اس کی جاب کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ شکیل صاحب بیٹے اور بہو سے مل کر بہت خوش ہوئے اور دونوں کو خوشی خوشی گھر میں رکھا۔ فرحت بھی افضل اور اس کی بیوی جو کہ پریگننٹ تھی اس کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن افضل فرحت کو ماں نہیں مانتا تھا، وہ اس سے بہت بدتمیزی سے بولتا تھا۔ افضل کی گندی نگاہ فرحت کی خوبصورتی پر اٹھا کرتی تھی۔ ایک روز کی بات ہے، شام کا وقت تھا، افضل باہر گیا ہوا تھا اور جب گھر لوٹا تو فرحت سے نہایت بدتمیزی سے بولا، جاؤ جا کے چائے بنا دو اور سنو مجھے کچھ کھانے کے لیے بھی لانا۔ وہ فرحت سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے فرحت اس گھر کی نوکرانی ہو، لیکن فرحت ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ جانتی تھی کہ افضل ابھی یہ بات قبول نہیں کر پا رہا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، اور وہ اس کی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی اور شکیل صاحب کو کبھی اس بارے میں آگاہ نہ کیا۔ لیکن ایک روز کی بات ہے، افضل گھر میں موجود نہ تھا۔ اچانک شکیل صاحب کی بہو کو بے چینی شروع ہو گئی، جو کہ پریگننسی میں ہوتی ہے، لیکن شکیل صاحب گھبرا گئے اور جلدی سے بہو کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ گھر میں فرحت اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں افضل آیا اور فرحت کو کچن میں دیکھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم کیسی ہو؟ فرحت اچانک مڑی اور اس کا ہاتھ جھٹک کے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے افضل؟ افضل کی آنکھوں میں شیطانیت سوار تھی۔ وہ جلدی سے بولی، ہٹو اور مجھے جانے دو۔ افضل ہر لحاظ بھول چکا تھا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تم نے میرے بڈھے باپ سے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، تم صرف اس گھر میں پیسوں کے لیے آئی ہو۔ فرحت کو افضل کی اس گندی سوچ سے گھن آنے لگی۔ اس نے سختی سے بولا، سنو افضل، تم میرے بیٹے ہو، ہمارا ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، خدارا اس طریقے کے الفاظ اور ایسی حرکت نہ کرو۔ افضل نے فرحت کی ایک بات نہ مانی اور وہ ہر لحاظ بھول کر اس کی عزت کو روننے لگا۔ فرحت افضل کو دھکا دیتی ہوئی بھاگی اور بھاگتی ہوئی دروازے پر آتے ہی شکیل صاحب کو دیکھا۔
وہ شکیل صاحب کے بازو کو پکڑ کے خوب رونے لگی۔ اتنی دیر میں افضل بھاگتا ہوا آیا اور یہ سب منظر دیکھ کے جھوٹی کہانی گڑھ دی کہ آپ کی بیوی مجھ پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ بہت دنوں سے یہ سلسلہ تھا لیکن میں نے کبھی کچھ نہ کہا۔ فرحت چلا اٹھی، کیوں جھوٹ کہتے ہو؟ اس نے شکیل صاحب سے بہت منت کی، بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن شکیل صاحب اپنے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور یہ بھول گئے کہ وہ وہی بیٹا تھا جو ان کو پوچھتا تک نہیں تھا، جس نے ان کی تنہائی میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیا اور فرحت کو گھر سے نکال دیا۔ فرحت خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اب شکیل صاحب ایک کونے میں پڑے رہتے۔ افضل کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک روز کی بات ہے، گھر میں نئی نوکرانی آئی ہوئی تھی اور اس نے شکیل صاحب سے آ کے کہا، بابا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ شکیل صاحب بولے، کہو۔ وہ بولی، بابا آپ کے بیٹے کی حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کوئی برے کردار کی عورت نہیں ہوں، وہ مجھے جان بوجھ کے چھوتے ہیں۔ یہ سن کے شکیل صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ ان کو ایک خیال آیا، وہ تھا فرحت کا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگے اور ٹیکسی میں بیٹھ کے فرحت کے اس پتے پر پہنچے جہاں وہ پہلے رہتی تھی، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ فرحت کی کچھ دنوں پہلے ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے۔ شکیل صاحب زاروں قطار روئے اور سوچنے لگے کہ آخرکار ان کے بیٹے ان کو تنہا رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج وہ صرف دیواروں کو تاکتے ہیں اور ایسی ہی زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی بیٹا ان کو پوچھتا تک نہیں ہے۔ افضل بھی کچھ دنوں بعد وہاں سے چلا گیا اور اس نے دوبارہ آ کر اپنے باپ کو دیکھا تک نہیں۔ کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو خون کے آنسو رلا دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بچے کسی کو نہ دے، اللہ ایسے بچے کسی کو نہ دے۔